ولا معين له ولا ضد له ولا مثال له. صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میوان محترم دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی. اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے کوئی عمل خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو نہیں چھوڑتے تھے. کوئی سے بھی نیک عمل ہو جو اللہ رب العزت تک پہنچانے والا ہو، اللہ رب العزت کے یہاں محبوب عمل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نیکیوں کے حریص کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حتیٰ کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک قیراط اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 قیراط اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو کسی مسلمان بھائی کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، قبرستان جا کر
تدفین کے عمل میں بھی شریک ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 3 قیراط اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے قیراط یہ اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا جس سے سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کا جو قیراط ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ جنت کا جو قیراط ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے، تو لہذا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کو احد پہاڑ کے وزن سے بڑا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے اس کو 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ سے بڑا اجر اللہ رب العزت وزن کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں، اور جو تدفین میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کو 3 قیراط یعنی 3 احد پہاڑ کا جو وزن ہوتا ہے اس وزن کے برابر اللہ رب العزت اس مسلمان کو جو جنازے کی نماز میں شریک بھی ہوا، جنازے کے ساتھ چلے بھی قبرستان کی طرف، اور قبر کے اندر جو تدفین کا عمل ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوا، تو اتنا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرنے لگے کہ کاش کہ یہ حدیث میں نے پہلے سنی ہوئی ہوتی، میں نے تو بہت سارے قیراط کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیے ہوا تھا، اور جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی کی سنت ہے تو اس پر عمل کیا کرتے تھے، ایسے صحابی تھے۔ لیکن وہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ کاش یہ حدیث مجھے پہلے پتہ چل جاتی تو میرے اتنے قیراط ضائع نہ ہوتے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سواری پر جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے، سواری سے اترے اور ایک جگہ ایسے بیٹھے جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتا ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتا ہے، تو اسی طریقے سے بیٹھے۔ تو غلام نے کہا حضرت آپ کو تو کوئی قضاء حاجت تھی نہیں، تو پھر آپ کیسے بیٹھے؟ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے جا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوئی پیشاب کرنے کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اگرچہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی لیکن یہ موقع تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا، تو میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، راستے میں ویسی مٹی کو ایک ٹھوکر لگائی، ایسی لگائی اسے پاؤں کیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ نے جو ہے وہ ٹھوکر لگائی اور مٹی کو ٹھوکر ماری جان بوجھ کے، تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ٹکرایا، اگرچہ میرا کوئی جو ہے وہ غلطی سے نہیں ٹکرایا، جان بوجھ کے میں نے پاؤں مارا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے کہا میں اس ادا کو میں زندہ کروں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو آج افسوس کر رہے ہیں کہ کاش یہ حدیث مجھے پہلے پتہ چل جاتی تو میرے اتنے قیراط ضائع نہ ہوتے۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے اندر یہ کہ عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز
اپنے وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ قلت ثم أي، پھر میں نے عرض کیا دوسرے نمبر پر اللہ کے ہاں کون سا محبوب عمل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے نماز کے بعد، عبادت کے بعد۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی محبوب عمل ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قلت ثم أي، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب عمل دوسرے نمبر پر عبادت کے بعد کیا ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی توحید کو حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا کہ والدین کے ساتھ والدین کی عظمت، والدین کا مقام اور مرتبہ اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور مختلف موقعوں پر صحابہ کرام نے جو افضل عمل کا پوچھا، کسی کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، کسی کو فرمایا والدین کے ساتھ اس کے سلوک سب سے افضل عمل ہے، کسی کو فرمایا جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ تو مختلف جواب دیے ایک ہی سوال کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس اور لیکن والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے، اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ وہ اس میں کوتاہی کرتا تھا۔ ایک آدمی والدین کی خدمت تو کر رہا ہے لیکن نماز میں تھوڑی سستی کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز سب سے افضل عمل ہے۔ ایک آدمی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے، والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، جہاد میں شریک نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ تو لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تیرا رب حکم دیتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر کیا کرو؟ اولاد کو کیا حکم ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہیں کہنا والدین کو، اف بھی نہیں کہنا ہے، گالیاں تو دور کی بات ہے، اور جھڑکنے بھی نہیں والدین کو، جھڑکنے بھی نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، رحمت کے پروں کے سائے تلے ان کو لے آؤ، ان کو ڈھانپ لو، یعنی نرمی والا معاملہ والدین کے ساتھ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو والدین کے لیے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن کے اندر میرے والدین نے میری تربیت کی۔ اندازہ لگائیں کہ والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ توحید کے بعد اللہ رب العزت نے اس نے سلوک کا جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ دیا ہے، تو والدین کے ساتھ اس کے سلوک والا معاملہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا
نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں، ان کا کہنا نہ مانو، ان کا کہنا نہ مانو، لیکن ان کی بے عزتی کرنے کا بھی حق اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ اس کفر کی حالت میں بھی اس کی تعظیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، تعظیم کرنا پھر بھی ہے، والدین کافر بھی ہوں، والدین کافر بھی ہوں، تب بھی ان کی تعظیم اولاد کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اندازہ کرو والدین کا مقام اور مرتبہ۔ مسلم کے اندر آتا ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی، اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہے، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ کا دیدار کروں، اس کا دیدار ہوگا، اس کا خدمت کے حاضر شما اور صحابیت کا مقام اور مرتبہ ماتم حاصل شی، لیکن یا رسول اللہ نور میں نہ جوڑا دا تاسو ما کا سوت مراد ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ یا ویسا زمان خواہ مرادہ پدے وقت کے استا نور لیستا ضرورت دے اپن مو خدمت ہوگا، اپن مو خدمت ہوگا چلا تو ٹھیک رہا ان بیا بماس رلاشی نو اویس رحمت اللہ تعالی علیہ چکم شوق ہو چی صحابی مقامات ہوں ملاوشی چاہ شوق ہو بیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کا ہو سکم نعمت دے، کوئی کا سکم نعمت دے، جرغت نعمت دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہوشی اور صحابی مقام و مرتبہ ماتوں میں آؤ، لیکن نا ضرور ہوئے چیزوں نبی خواہ اللہ شما، لیکن نبی حکم دا کہ مور خدمت ہوگا، مور خدمت ہوگا، تے اپن شوق اپن چاہت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے قربان کو یہود انسان شوق چیزوں تبلیغ کی لار شما، جو جہاد کی لار شما، جو پہلے سب کی موضوع کما، لیکن حکم دادے چگر والدین بیمار دی اور یہ سخت بیمار دی اس طرح کی ضرورت دے جو بیا پہلے سب کی موضوع کا حضور طلبہ جائز دے یہ موقع خدمت کا موقع ہر مقام مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کو چکاش زمان مور چھوڑتے ہوا اور روز پر روز پڑھاو اللہ پارے مسلح بندے ادھرے گا اور ماں نیت تڑلی اللہ عبد ہوں میری اور سورہ فاتحہ بھی شروع کری پدے کی موربا کا آواز راچی ہے بچیا محمد ازما خوات راشا نظر مسلمان بکما اور مور خوات بلار شما دادا ہوئے مور پلار مقام و مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ بمور خدمت کے وقت کو بدے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو نلترا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بے عمر استعمال زمانے کی قرنوا یا اویس قرازی نمبر اویسی اور محبتوری اور قطب درمیان ہوئی اور استندام جسم کی لگی دلی گئی اگر چکر راش مدینہ منورہ تھا نوے عمر طور علی چینے علی خوات والار سے اور ابین و دعا درخواست کو کرے چھو عمر ذریعہ پارے مقصد دعا ہو گئے اندازہ علی کا صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی صحابی نہ ہو لیکن مور خدمت سلا اللہ تعالیٰ کرلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چھو پردہ کار بکرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نگل کال کے قافلے راول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو شو چتم نوم اسلامی سڑے راولے دے یا ندے راولے معلوم شو کہ ندے راولے بے دویم کار دا شو نپتہ لگے دا کہ یمن نوم خلق راولے دی دا قرد قبیلہ معاد و شاخو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ قبیلہ معاد ایک شاخ قرن سے تعلق رکھتے تھے یمن کے اندر، تو وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سب کو جمع کر دو، جب سب کو جمع کر دیا کہا کہ یمن والے کھڑے ہو جائے، بہت سارا مجمع کھڑا ہو گیا، کہا بیٹھ جاؤ، کہا صرف
یا ویزو مریم خدا علی دے یہ تو معافی ہوتا کہ ماتا سولا پہ دیدے لے دیو جوانی بیدا سے کلمات جوڑے انہاں معافی کو مارا مگو اس کا خاطر آگری ہوں جتو منگا مارے دعاوں کا اس طرح کو کیوں کی رہا ہے وہی تاسو کو جنتے آنے تاسو کو مارے جو سی کا دعاوں کا وہی انہاں منگا مارے دعاوں کا دیو جوانی چھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تویلی ہو چھو اویس بلا سی آگے تو دعا لازمی ہو پائے دیو جوانی اویس دا سی دے چھے آکم چھے دعا کے اللہ رب العزت رد کئی نا وہی دیو جوانی تا مور خدمت کرے دے دیو مور خدمت سلا اللہ تعالیٰ دارا کرے دا چھے مگو مجھتا خاطر آخری دعا قول اللہ بارے حدیث پاک کی راضی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ کی جنتیاں کو جنت تک دروازے کے وجہ ملے گی پدے کی اویس کرنی و جنت دروازے تب ورسی نو اللہ رب العزت کو حکم را کے فرشتوں تا چیدہ اویس رکاؤ کا دادن اپنے دادے دروازے کو دروائے دروازے کو روک کو اویس اندر نہیں جائے گا اندر نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا پیچھے مڑ کے دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو جہنم کے اندر بہت سے مجرمین جو ہے وہ جائیں گے اللہ رب العزت اویس کو فرمائیں گے اے اویس تو انگلی کا اشارہ کر جہاں تیری انگلی کا اشارہ جائے گا میں سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا لاکھوں کی تعداد میں کیوں ماں کی خدمت کی اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا حضور تم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جنت میں تیرا رفیق ایک کسائی ہے وہ خرسول والا کسائی جنت کس طرح رفیق آگا دے جنت کس طرح ملکر آگا دے ویا بابا دکم ٹھکی ملاوی گی بے فراسی درار شاہدہ کیا کہ دکان دے اترتا کا ملا ہوشی موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے جاتے ہیں دیکھا کہ گوشت کی مختلف دکانیں ہیں اللہ رب العزت نے جو کلیہ بتایا تھا وہ ایک آدمی بیٹا مدر گوشت بیچ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے جب شام ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو کچھ اس کے اندر کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو میرا رفیق بنایا ہے جنت کے اندر بعد جب شام ہو گئی ایک گوشت کا ٹکڑا تھیلی میں ڈالا روانہ ہو جاتے ہیں جب دروازے میں پہنچتے ہیں گھر کے موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اندر چلا جاؤں کہا آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ اندر آؤ دیکھا کہ چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے یہ جاتے ہیں اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے منہ میں پانی ڈال کر اس کو پانی پلاتا ہے پھر آٹا گھونتا ہے روٹیاں بناتا ہے پھر وہ گوشت پکاتا ہے سالن بناتا ہے پھر اس بوڑھی عورت کو بٹھا دیتا ہے اور اس کے منہ میں لقمے دیتا ہے اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کی خدمت کی اس کو لٹانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے کہا یہ میری ماں ہے کہا جب تو اس کو لٹانے لگا یہ بڑبڑا رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو بیٹے نے کہا اور کسائی نے کہا میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا تو نے میری بہت خدمت کی ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے اور اس کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ یہی ہے ماں کی خدمت کا صلہ یہ دیا وہ کسائی جو گوشت کا کام کرتا تھا ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے موسیٰ کا ساتھی جنت میں بنا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تلاوت کی آواز کس کی ہے کہا حارثہ بن نعمان کی ہے میں نے کہا حارثہ بن نعمان تو مدینہ منورہ کے اندر ہے وہاں تلاوت کر رہا ہے اس کی آواز یہاں کیسے آ رہی ہے جنت کے اندر تو فرشتوں نے کہا کہ وہ ماں کا مطیع ہے ماں کا خدمت گزار ہے وہ اپنی بیوی سے ماں کی خدمت نہیں کراتا بلکہ خود اپنی ماں کے پاؤں کی چاپی کرتا ہے اور خود سالن بناتا ہے ماں کے لیے خود روٹی بناتا ہے ماں کے لیے خود اپنی ماں کے کپڑے دھوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کا صلہ یہ دے دیا کہ جنت کے اندر ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم حارثہ بن نعمان کی
ماں کی خدمت کا صلہ ہے. ہاں قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو. خدا کی قسم یہ چلے گئے پھر نہیں ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پر جانے لگے، ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی قدم سنبھل کے رکھنا. جو دعا کرتی تھی تیری ماں، دعا کرنے والی باقی نہیں رہی. اب قدم سنبھل کے رکھنا، ٹھوکر نہ لگ جائے. اس وقت تو تیری ماں کی دعائیں تھی، اب تیری ماں نہیں رہی. منو کو نو سکن موت کا باغا نہیں. ada mungo dumra masai bona dumra hadisat mungo bacchu kana da mungo pla dwaga ni te ingiri diga na dudu na khaya karo tuna khudeu khaya de no khudeu khaya de nin to pura shpa baar te rawa ha khazri udui jat ki udui na mor pla de बेचैनी चीज़ों को सुख राजी लेकिन याद हो जाता है चिकन का या शेरी कोई कमज़ोर की मोबाइल में लगे रहते हैं, इश्क़ माशूक़ी के अंदर वक्त गुजारते हैं, जल्सियों के साथ उठना बैठना है, पूरी रात बाहर गुजारते हैं. और फिर जब घर पे देर से आते हैं, बाप पूछते हैं, माँ पूछती है बेटा तू देर से क्यों आया, देर से नहीं आया करो. माँ बाप को झड़क देता है. वैसे वो दुष्ट है कि जो खला उन्हीं की सुने माँ ताला जो खबर में भूलेगा. अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं बड़े रसूल पे हूँ, ऐसी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लील करते हैं. अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ऐसी औलाद ज़लील होती है. याद रखो, ये न समझो कि आज हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हैं तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे. खुदा की कसम ज़लील हो जाओगे, ज़लील हो जाओगे, ज़लील. ये माँ बाप है जो बच्चा बीमार होता है, माँ बाप ही कहते हैं, माँ बाप ही कहते हैं हमारी उम्र में हमारे बच्चों को लग जाए. कभी बच्चे ने बोले तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की कदर करो. माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे. हमें तो अफसोस होता है, हमें जब वाक़यात पता चलते हैं कि आज बीवी की वजह से माँ को थप्पड़ लगा दिया, माँ को बाल से घसीटा है. मर्दूद तुझे शर्म नहीं आती? जिसने 9 महीने अपने पेट में तुझे रखा है, तेरा बोझ वो उठा के फिरती रही है. तू 2 किलो का ब्लैक जरा अपने पेट पे बांधना और 1 हफ्ता चल के दिखा. तू कबर में नहीं गया तो मेरे मुंह पे थूकना. तू 2 किलो का ब्लैक अपने पेट के अंदर नहीं ऊपर के ऊपर बांध के चलो ना जरा 3 दिन, चलो ना जरा 2 दिन, मैं तब तुम्हें बोलूंगा कि तुम बोझ उठाने वाले हो. और तेरी माँ तो तुझे 9 महीने अपने पेट के अंदर तेरा बोझ उठा के वो चलती रही, उसने कभी तेरा शिकवा नहीं किया. जब तू दुनिया में आया तुझे सूखे में सुलाया, तेरे पेशाब पखाने की जगह पर वो सोई है, तेरे तूने पेशाब किया है, तूने पखाना किया है और उसने कभी गिन नहीं की. 10 दफा तुझे धोया है, 10 दफा तुझे प्यार किया है. लेकिन आज वही बाप बूढ़ा हो गया, आज वही माँ बूढ़ी हो गई है कि आज उसको तेरी जरूरत है. वो पेशाब करता है बिस्तर के ऊपर, तू जो है वो दांत में उंगली रखता है. बदौलत आदमी वो दिन भूल गया जब तेरा पखाना तेरा बाप उठाता था, तेरा बहाना तेरी माँ उठाती थी. वो भूल गया. खाना भी खा रहे हैं, तूने पेशाब किया हुआ है, तूने पखाना किया हुआ है, वो फिर भी गिन नहीं करते, खाना खा रहे हैं. आज वो खांसते हैं, बदबू उसका निकलता है, तू नाक के ऊपर हाथ रख लेते हैं, मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं. तुझसे बड़ा कमीना, तुझसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं. मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं कसम इसलिए खा रहा हूं कि मैं हारिस नहीं होऊंगा. इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तमाम गुनाहों की सजा अल्लाह को आखिरत में देंगे, लेकिन माँ बाप को जो नाफरमान होता है उसकी सजा अल्लाह दुनिया में देता है, उसकी दुनिया में देता है. अगर माँ बाप नाराज है, खुदा के वास्ते इनको राजी करो, इनको राजी करो, वरना मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा. और जो तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे तो तुम्हारी औलाद वही करेगी. यकीन करो. एक आदमी अपने बाप को घसीटते हुए जा रहा था, 2 किलोमीटर पे चला गया, कहा बेटा बस कर, इतना बहुत है. इसलिए कि मैंने अपने बाप को 4 किलोमीटर दूर मैंने घसीटा था, तो अगर तुम्हें 4 किलोमीटर दूर घसीटेगा तो तुझे तेरा बेटा 6 किलोमीटर दूर घसीटेगा. बस इतना काफी है, आज मुझे मेरे किए की सजा नहीं मिली है. माँ बाप की मोहब्बत तो देखो ना. वो किताब में वाक़या लिखा हुआ है, बात को खत्म करता हूँ. दीवार पे कौवा बैठा हुआ था. बाप ने कहा बेटा ये क्या है? बूढ़ा था बेचारा. बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा अब्बा जान
یہ کعبہ ہے. پھر دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان یہ کعبہ ہے. تیسری بار تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان کعبہ ہے. پھر چوتھی بار پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کعبہ ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو اندھا ہو گیا، ناراض ہو گیا، باپ کے اوپر غصہ ہو گیا. باپ نے کہا بیٹا وہ ڈائری پڑی ہوئی ہے الماری کے اوپر، وہ لے کر آیا، کھولا، کھولو اس کو، کھلا پہ کھولا. کہا کہ تاریخ دیکھو، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے تو چھوٹا بچہ تھا اور دیوار پہ اسی طریقے سے کعبہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں لکھتا بھی رہا. ایک بار وہ تو نے پوچھا ابا یہ